الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. میرے محترم عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے اور اللہ نے ہم سب کو دنیا میں اللہ کے احکامات پر چلنے کے لیے بھیجا ہے. ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے بھیجا ہے. اگر ہم اپنی زندگی دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے تو اللہ نے صاف اعلان فرمایا ہے ہدی للمتقین. یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید کو بھیجا ہے، شریعت مطہرہ کو بھیجا ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد ایسے ہی کوئی ہمارے لیے رہبری کا راستہ نہیں چھوڑا، بلکہ پتا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں جائے گا، میرا بندہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، اس کے لیے رہبری کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے لیے سیدھا راستہ بدلانے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، قرآن مجید کو اللہ نے اتارا اور بتلایا کہ یہ تمہارے رہبر ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں. یہ قرآن مجید تمہاری زندگی کی بھلائی کے لیے، تمہاری زندگی کی کامیابی کے لیے میں نے اتارا ہے. ہر آدمی کی یہ فکر ہے کہ میں اپنی دنیا میں بھی کامیاب رہوں اور آخرت میں بھی کامیاب رہوں، لیکن کامیابی تو چاہتا ہے لیکن کامیابی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میری دنیا میں بن جائے، آخرت میں بن جائے، لیکن کامیابی کا دار و مدار اللہ نے دین میں رکھا ہے. کامیابی کہاں پر ہے؟ کامیابی ہماری اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر ہے. کامیابی ہماری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے. آدمی کی کوئی ایسی چیز ہے جو گم ہو جاتی ہے اور لائٹ چلے جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا
ایک رنگ ہے، سونے کی رنگ ہے، وہ سونے کی رنگ یہاں پہ گر جاتی ہے اور لائٹ بھی چلے جاتی ہے، آدمی وہیں پر تلاش کرے گا تو اس کی رنگ ملے گی، اس کی چیز جو گم ہو گئی ہے وہ چیز ملے گی۔ اگر آدمی اس جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پر جائے گا اور وہاں پر دیکھے گا کہ وہاں پہ اجالا ہے، یہاں پہ اندھیرا ہے، پوری زندگی بھر اجالے میں اگر تلاش کرتا رہے گا تو وہ گم ہوئی چیز جو ہے اسے ہرگز نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ جہاں پر اس کی چیز پڑی ہے وہاں پر اگر وہ تلاش کرے گا، وہاں پر تھوڑی محنت کرے گا، تھوڑا انتظار کرے گا، تھوڑا مجاہدہ برداشت کرے گا، مصیبتوں کو برداشت کرے گا، حالات کو برداشت کرے گا تو لائٹ آنی ہی ہے، اجالا آنا ہی ہے، تھوڑا دیر کا انتظار ہے، محنت کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے، لیکن آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر کاوش کے میری جو گم ہوئی چیز ہے وہ مجھے مل جائے۔ زندگی بھر اگر تلاش کرتا رہے گا تو وہ چیز اسے ہرگز نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز جہاں پر گم ہوئی ہے، جو چیز جہاں پر پڑی ہے، اگر وہاں پر اگر تلاش کرے گا، وہاں پر اگر تھوڑی محنت کرے گا، تھوڑا انتظار کرے گا تو وہ چیز مل جائے گی۔ اگر اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جائے گا، وہاں پر تلاش کرے گا تو کامیابی ہرگز نہیں ملے گی۔ تو یہ مثال ہے، اللہ نے ہماری کامیابی کا دار و مدار اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، ہدایت کا دار و مدار اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، دنیا کی کامیابی کا راز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رکھا ہے، زندگی کے سکون کا راز اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، زندگی کے اندر اطمینان کا راز اللہ کے احکامات میں رکھا ہے، صحت کا راز اللہ نے نماز میں رکھا ہے، سکون والی زندگی کا راز اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بددینی پھیل رہی ہے، جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جو حالات آ رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ سے دوری ہونے کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی مسلمانوں کے اوپر حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے، مصیبتیں آئیں گے، تو سب کچھ یہ ہمارے بدعملیوں کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر زبردستی نہیں ہوگی۔ آدمی کے کرتوتوں کی وجہ سے، آدمی کے اعمال کی وجہ سے، آدمی کے خود برائیوں کی وجہ سے اللہ کے عذابات ہمارے اوپر اترتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں خطبے کے شروع میں جو ہمارے معاشرے میں آج ہمارے مسلمانوں میں جو برائی پھیل رہی ہے، جو فتنہ پرور ہو رہا ہے، جو لوگ آج اپنی زندگیوں کو ختم کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج اس کے سلسلے سے میں کچھ آپ حضرات کے سامنے اپنی معافی ضمیر کو اور قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کروں۔ آج ہمارے معاشرے میں دین نہ ہونے کی وجہ سے آج آدمی اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہے، سود خوری کی وجہ سے آج انسان اپنی جان کو اپنی جان سمجھ رہا ہے، اپنے مال کو اپنا مال سمجھ رہا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی اللہ نے عیش و آرام کے لیے ہمیں چیزیں مہیا فرمائی ہیں، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پوری کی پوری دنیا یہ میری ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے سامنے حالات آ رہے ہیں کہ لوگ برائیوں میں جا رہے ہیں، لوگ اپنی زندگیوں کو اپنی زندگی سمجھ کر سوسائڈ کر رہے ہیں، لوگ اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں کو زہر ڈال کر ان کی زندگیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ اللہ کے احکامات سے دور ہو گیا، ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ اللہ سے دور ہو گئی، ہمارے جو مالدار لوگ ہیں، اللہ نے جن لوگوں کو مال عطا فرمایا ہے انہوں نے اپنے مال کی صحیح معنی میں زکات ادا نہیں کی۔ اللہ نے جسے مال
جانوں کو بغیر کوئی عذر کے، بغیر کوئی شرعی حکم کے اپنی جان کو اپنی جان سمجھ کر کوئی پھانسی لگا رہا ہے، کوئی اپنے بچے کو زہر ڈال کر ختم کر رہا ہے، کوئی جا کر سمندر میں تالاب میں کود رہا ہے، حالانکہ اللہ نے صاف ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے انسان کے جان کو اور انسان کے مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ نہ انسان کا جان ہے نہ انسان کا مال۔ دین نہ ہونے کی وجہ سے آج ایک انسان سمجھ رہا ہے کہ میری جان ہے اور میرا مال ہے، حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نہ جان تمہاری ہے نہ مال تمہارا ہے، جان بھی میری ہے اور مال بھی میرا ہے، جان بھی میری امانت ہے اور مال بھی میری امانت ہے۔ اگر اپنی جان کو صحیح جگہ لگاؤ گے تو جنت ملے گی، اپنے مال کو صحیح جگہ لگاؤ گے تو جنت ملے گی، اگر اپنے مال کو اپنے جان کو صحیح جگہ نہیں لگاؤ گے تو نہ دنیا تمہاری ہے نہ جنت تمہاری۔ اللہ یہ صاحب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ آدمی سینہ تان کر اپنے مال پر اترا رہا ہے اور لوگوں کو سود پر پیسہ دے رہا ہے اور اس پر ظلم کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاحب ارشاد فرمایا ہے يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم۔ اللہ نے صاف قرآن مجید میں فرمایا يمحق الله الربا کہ اللہ نے سود خوری کو منع فرمایا ہے، اللہ نے سود کو ناجائز قرار دیا ہے، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے سود کو ناجائز قرار دیا ہے۔ یمحق اللہ الربا، تم ربا سے بچ جاؤ، سود سے بچ جاؤ، یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، یہ تمہارے لیے مضر ہے، یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے آخرت میں بھی نقصان ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور آگے فرمایا کہ صدقات کو، خیرات کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو محتاج ہے اس محتاج تک اپنے مال کو پہنچاؤ، جو غریب ہے اس غریب کو اپنے مال کو پہنچاؤ، جو بھوکا ہے اس بھوکے کو کھانے کے ذریعے سے اپنے مال کا استعمال کرو، جو بیوہ ہے اس کی سرپرستی کرو، جو تمہارے خاندان قبیلے میں پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنو۔ اللہ نے اگر مال عطا فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو آگے بڑھاؤ، زکات کو آگے بڑھاؤ، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے بنو۔ اگر تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو گے تو تمہارا مال قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بنے گا۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نافرمانوں کو پسند نہیں کرتے، گنہگاروں کو پسند نہیں کرتے، سود خوری کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ میں سود خوری کو پسند نہیں کروں گا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو پسند نہیں کروں گا، اور جو سود لینے والا ہے اور دینے والا ہے یہ دونوں پر میری لعنت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تم نماز کو قائم کرو۔ یہ آیت کے بعد دوسری آیت میں اللہ یوں فرماتے ہیں جب اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے سود حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو تمہارے لیے فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس کی تفسیر اپنے بندوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تمہارے لیے فائدہ مند والی چیز کیا ہے؟ تو اللہ نے بتلایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کرتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں،
لہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے اللہ کے پاس، ان کے لیے اجر عظیم اللہ نے بنا کر رکھا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ نے اگر مال عطا فرمایا ہے تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر دیتے ہیں، مسجدوں پر لگاتے ہیں اور مدرسوں پر لگاتے ہیں، یتیم بچوں پر لگاتے ہیں، تو اس کا بدلے میں اللہ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، تمہارے لیے میرے پاس ذخیرہ آخرت ہے، آخرت کا ذخیرہ میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی رنج نہیں ہوگا، بلکہ وہ دنیا سے جیسے ہی جائیں گے، جیسے ہی ان کی سانس ختم ہوگی، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ جو راحتیں، جو نعمتوں کو انہوں نے دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، وہ راحتیں، وہ نعمتیں، وہ خوشیاں اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا فرمائے۔ اور ایک آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ تم ربا سے بچ جاؤ، سود خوری سے بچ جاؤ، اگر تم میرے سے ڈرتے ہو۔ اللہ یہ شرط لگا رہا ہے، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے اور اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، قیامت میں کھڑے ہونے کا یقین اس کے دل کے اندر ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم کسی محتاج کو، کسی بے بس کو، کسی غریب کو اس کی مجبوری کے لیے پیسے دیتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ جتنا تم پیسے دیے ہو اتنے ہی پیسے واپس لے لو، اس میں اضافہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی غریب کو، کسی محتاج آدمی کو 5,000 روپے دے رہا ہے، تو پہلی نیت یہ ہو، پہلی نیت اس کے دل کے اندر یہ ہو کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو جائے اور یہ پیسے قیامت کے دن میرے ترازو میں تلنے والے بن جائیں۔ وہی تو اصل ہمارا آخرت کا اکاؤنٹ ہے۔ مرنے کے بعد دنیا میں جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں، جتنے بھی ہم نے ایکسس بینک کا بنایا ہو، انڈین بینک کا بنایا ہو، جتنے بھی دنیا میں بینکس ہیں، جتنے بھی بینکوں کے اکاؤنٹ ہمیں بنائے ہو، جیسے ہی ہماری سانس ختم ہوگی اسی وقت ہمارے اکاؤنٹ میں ختم ہو جائے، اسی وقت ہمارے اکاؤنٹ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو آدمی اللہ کے لیے خرچ کیا ہو، جو آدمی غریب کی مدد کے لیے دیا ہو، جو آدمی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، جو آدمی کسی یتیم کی پرورش کے لیے اپنا پیسہ لگایا ہو، جو آدمی اللہ کی گھر کی تعمیر کے لیے لگایا ہو، اگر کوئی آدمی اپنے خاندان میں کوئی محتاج ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے لیے اپنا پیسہ لگایا ہو، وہ پیسہ ہی ہمارا اصلی اکاؤنٹ ہے۔ وہی پیسہ کرنے کے بعد کمائے، جتنا ہم اللہ کے لیے لگائیں گے، جتنا ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے، جتنا ہم غریبوں پر خرچ کریں گے، جتنا ہم یتیموں پر خرچ کریں گے، جتنا ہم اپنے بچوں پر خرچ کریں گے، جتنا ہم اپنی بیوی پر خرچ کریں گے، وہی پیسے قیامت کے دن ترازو میں تولے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے اس کے بارے میں نہ قیامت کے دن اس کے بارے میں، اس کے پیسوں کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن اس کا اجر اللہ نہیں دے گا۔ تو فرمایا
کہ بہتر یہ ہے اگر تم کسی غریب کی مدد کر رہے ہو تو سب سے پہلے یہ نیت کرو کہ اللہ تو نے تو مجھے مال عطا فرمایا ہے، سب سے پہلے میں نہ اسے قرض دوں گا، نہ میں اسے اس کے پیسے واپس لینے کی نیت کروں گا، بلکہ میں تیری رضا کے لیے اسے پیسے ہدیہ دے رہا ہوں۔ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں اس کو دینے کے باوجود بھی میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس غریب آدمی کی مدد کے لیے ایسے ہی ہدیے کے طور پر پیسے دینا ہے۔ جب ہم سب مل کر ایسے کام کریں گے تو وہ جو غریب آدمی ہے، جو محتاج آدمی ہے، جو بیمار آدمی ہے، جس کو دوائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، جس کو اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، جو اپنے گھر میں راشن لانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، جو اپنے کوئی مہمان آئے ہیں، مہمانوں کی خاطر توازو کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے لیے اگر ہم پیسے دے رہے ہیں، ہدیے کے طور پر دے رہے ہیں، خدا کی قسم جب اس کو ہم یہ پیسے دیں گے، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، جو اس کے دل کے اندر جو محبت پیدا ہوگی، اللہ اس کے ذریعے سے اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اگر اسے چھوڑ کر دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم پیسے اس کی ضرورت کے لیے دے رہے ہیں، جیسے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، جب اسے دوسری جگہ سے پیسے آ جائیں گے، وہ آدمی ہمیں دوبارہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے قرض حسنہ کے طور پر دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے گھروں میں، خاندان قبیلے میں بہت سارے لوگ محتاج ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، زندگیوں میں پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، قرض ہو جاتا ہے، قرض کا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ جب اللہ نے جس کو مال دیا ہے، اللہ نے جسے دولت دی ہے، وہ ان لوگوں کے سامنے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں، اپنے مسائل کو ظاہر کرتے ہیں، بینکوں میں لاکھوں کے روپے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیبوں میں پیسے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس غریب کا کوئی نہیں سنتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ پیسے اسے دے دوں گا تو میرے خزانے میں کمی آ جائے گی، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اگر دینداری نہیں ہے تو مال تمہارے لیے فتنہ ہے، اگر تمہارے اولادوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دین نہیں ہے، وہی اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آگے جا کر تمہارے لیے فتنے کا ذریعہ بنے گی، تمہارے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ جب تمہارے پاس کوئی آدمی مجبوری لے کر آئے، پریشانی لے کر آئے، تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اس کے لیے پیسے دے رہے ہو، جتنا تم دے رہے ہو اتنا واپس لینے کی نیت رکھو، اگر اس سے زیادہ اگر تم لینے کی نیت کر رہے ہو، دیتے وقت یہ کہہ رہے ہو کہ میں 5,000 روپے تمہیں دے رہا ہوں، جب تمہیں مجھے لوٹاؤ گے تو 10,000 روپے دے دو۔ آج ہمارے معاشرے میں میرے حساب کے مطابق 50-60% لوگ سود خوری میں لگے ہوئے ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اگر سروے کریں گے تو پتا چلے گا۔ ہر محلے میں سنگا لگا ہوا ہے، ہر عورتیں سنگے میں لگی ہوئی ہیں، سود خوری میں لگی ہوئی ہیں، پیاز پٹی میں لگی ہوئی ہیں، اور ہمارا مسلمان طبقہ جو مالدار ہے، جو دین سے دور ہے، کوئی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں، کروڑوں کی پراپرٹی بنا رہے ہیں، کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں، اپنے محلے کی فکر کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ غریب بازو بھوکا تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، بیماری کے عالم میں دوائی خریدنے کے لیے اسے پیسے نہیں ہے، وہ آدمی یہاں پر بیٹھ کر اے سی میں بیٹھ کر مسلم کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، اپنے عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے، جبکہ اس کا پڑوس اس کی بیماری میں آخری روز میں چل رہا ہے،
دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے. جب تک ہمارے مسلمان اللہ نے جن کو مال عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، وہ لوگ اپنے مال کو صحیح جگہ نہیں لگائیں گے اور اپنے زکات کو صحیح جگہ نہیں لگائیں گے، اس وقت تک ہمارے اوپر یہ حالات آتے رہیں. تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اگر کسی کو تم قرض دے رہے ہو تو جتنا تم دے رہے ہو اتنا لے سکتے ہو، تمہارے لیے پکڑ نہیں ہوگی. اگر تم اس سے زیادہ لوگے، 5,000 دے کر 10,000 لوگے، تو یہ سود خوری میں شامل ہو جائے گا اور اللہ کی لعنت تمہارے اوپر. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو، تو تمہارے لیے چاہیے کہ جتنا تم پیسہ دیے ہو اتنا لے لو، تمہارے لیے کوئی سوال نہیں ہوگا. اگر تم تھوڑا بھی زیادہ لوگے، 5,000 کے بجائے 5,100 روپے بھی لوگے، وہ بھی سود خوری میں شامل ہوگا اور قیامت کے دن اللہ کی لعنت اس آدمی پر پڑے گی. اور آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ بہت بڑی بات اللہ نے فرمائی. اگر تم سود خوری میں لگے ہوئے ہو، اگر تم اپنے پیسہ کمانے کی حرص و لالچ میں لگے ہوئے ہو، تو سن لو، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ وہ آدمی جو سود خوری کو پیسے دے رہا ہے، پیاز پٹی کو پیسے دے رہا ہے، اس کی اور میری جنگ قیامت میں ہوگی. اس کے ساتھ جنگ ہوگی؟ اللہ کے ساتھ. کون سے آدمی سے ہوگی؟ جو آدمی سود کے لیے، سود خوری کے لیے پیسہ دیتا ہے، پیاز پٹی کے لیے پیسہ دیتا ہے، اپنے پیسوں میں اضافہ کرنے میں، ہوس میں، لالچ میں لگا ہوا ہے. ایسے آدمی کو اللہ کا اعلان جنگ ہے. قیامت کے دن میں اور وہ لڑیں گے. اللہ اکبر. اگر اللہ اعلان جنگ کر دے، اللہ اگر کسی بندے سے یہ کہے کہ میں تیرے سے لڑنا چاہتا ہوں، کیا مجال ہے، کیا ہماری وقت ہے، کہاں ہمارا ٹھکانہ ہے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آگے فرمایا اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان. جو نبی قیامت کے دن ہمارے لیے آب کوثر کے پاس کھڑے ہوں گے، اپنے امتیوں کا انتظار کرتے رہیں گے کہ میرے امتی آئیں گے اور میں ان کو آب کوثر پلاؤں گا، میری امتی آئیں گے میں ان کو جنت میں لے جاؤں گا. اس دوران اگر کوئی آدمی سود خور آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جائے تو کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پلائیں گے، جبکہ اللہ کا صاف اعلان ہے ایسے آدمی سے اللہ بھی لڑے گا اور اللہ کا رسول بھی لڑے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے. اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ہم اسے کم نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے نظروں سے وہ گر جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کتنا خراب آدمی ہے، روزانہ شراب پی کر اپنی بیوی کو مارتا ہے، محلے میں انتشار کرتا ہے، آواز کرتا ہے اور گندی گندی گالیاں دیتا ہے، کتنا برا آدمی ہے. ہاں وہ اپنی جگہ برا آدمی ہے، شراب تو حرام ہے، شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، وہ بھی گنہگار ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی زنا کر رہا ہے تو کوئی آدمی دیکھ لیتا ہے تو اس کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے، یہ تو فلاں آدمی تو زانی ہے، یہ تو زنا کر رہا ہے. اللہ کی لعنت ہے، لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، معاشرے کی نظر سے گر جاتا ہے، لوگ اسے کمتر نظر سے دیکھتے ہیں. کوئی بچہ والدین کا نافرمان ہے، والدین کو مار رہا ہے، نعوذ باللہ، والدین کو گالی دے رہا ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، محلے والے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کتنا بدبخت بچہ ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، مار رہا ہے.
لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں ایسے لوگ. لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سود خوری کا کام کرتا ہے، سود لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے اور اس کی مدد بھی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینا تو اپنی جگہ گناہ کبیرہ ہے، وہ بھی حرام ہے، زنا کرنا یہ بھی گناہ ہے اور شراب پینا یہ بھی گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس سے 70 گنا زیادہ سود لینا ہے اور سود دینا ہے. آج ہمارے معاشرے میں لوگ سود کو پیسہ دیتے ہیں اور سینہ تان کر چلتے ہیں اور لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد بھی رہتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں وہ کبھی نہیں گرتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے، حالانکہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے، شراب پینے سے بھی بدتر ہے، والدین کو مارنے سے بھی زیادہ بدتر ہے وہ آدمی جو سود خوری کا کام کرتا ہے اور سود کو پیسے دیتا ہے اور سود کو پیسے دیتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں مسلمان بھی، غریب آدمی بھی ان چیزوں میں ملوث ہے اور مالدار آدمی بھی اس چیز میں ملوث ہے. صرف غریب آدمی نہیں ہے بلکہ مالدار، اللہ نے جس کو مال عطا فرمایا، اللہ نے جس کو دولت سے نوازا، اللہ نے جس کو دنیا سے نوازا، ایسا آدمی بھی سود خوری میں لگا ہوا ہے، پیاز پٹی میں لگا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ مال کی ترقی ہو جائے. بینک سے سود کے پیسے لیتے ہیں. یہاں تک کے واقعات ہیں، میرے سے زیادہ بہتر آپ حضرات جانتے ہیں محلے کے اندر کیا چل رہا ہے، شہر کے اندر کیا چل رہا ہے. سنگے میں کچھ لوگ پیسے لیتے ہیں، وہاں پر ایک مہینے کا معاوضہ جو ہے 1000 روپے ہوتا ہے. سنگے میں 10,000 لے کر ایک آدمی کو 10,000 دیتے ہیں، وہ اس کا بدلہ جو ہے 5,000 لیتے ہیں اور وہ آدمی جو پہلے لیا ہوا ہوتا ہے وہاں 1,000 روپے بن کر 4,000 روپے یہاں سے لیتا ہے. ڈبل گناہ کر رہے ہیں. پہلے تو بیاج کو پیسے لے رہے ہیں، سود کو پیسے لے رہے ہیں، سکے کو پیسے لے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کس لیے لے رہے ہیں؟ ان کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے. 10,000 لیتے ہیں، ایک آدمی کو 10,000 دیتے ہیں، وہ آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ 10,000 کا بدلہ 5,000 ہے اور جہاں سے وہ لیتا ہے وہ 10,000 کو 1,000 دیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے میرے عزیز دوستوں بزرگوں. آج ہمارے غریب آدمی جو محتاج ہیں، اللہ نے جتنی چادر دی ہے، اللہ نے جتنی سہولت دی ہے، اس چادر کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے کفایہ شائی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں. بیٹی کی شادی آتی ہے، بیٹے کی شادی آتی ہے، آرام سے نکاح کر سکتے ہیں، آرام سے کچھ لوگوں کو دعوت کرا سکتے ہیں. نہیں، ان کو دوبارہ نہیں دیتا بلکہ وہ غریب آدمی بھی جا کر سود کو پیسے دیتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا اپنی بیٹی تختر ابن کثر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرتا. اگر اللہ کے نبی چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح کتنا شاندار کر سکتے ہیں. نہیں، غریب کو یہ تیار نہیں ہے، اس بات پر ہضم نہیں ہوتا. وہ آدمی قرض کو لیتا ہے، سود کو لیتا ہے، بیاج پٹی کو لیتا ہے، پوری زندگی کماتا رہتا ہے اور ادھر پریشان رہتا ہے اور آدھی کمائی سود کو لگا دیتا ہے، اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. دنیا میں بھی جہنم ہے اور آخرت میں بھی جہنم ہے. اور مالدار آدمی اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بینک میں قرض لیتا ہے، جبکہ 2 وقت کی روٹی ہی کھاتا ہے. 10 کروڑ روپے بھی اگر ہیں تو 2 ہی روٹی کھائے گا، 100 روٹی نہیں کھائے گا. 10 روپے ہیں تو 2 روٹی مل جائے گی. 10 کروڑ بھی ہیں، اگر اللہ اسے بھوکا رکھنا چاہے تو اسے بھوکا رکھے گا، اسے کھانا نہیں ملے گا. لاک ڈاؤن میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، پیسے جیب میں ہیں، سب کچھ ہے، بھوک سے آدمی تڑپ رہا ہے، پورے دکان بند ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا
पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा होने के बावजूद भी आदमी भूखा रह सकता है। इधर गरीब आदमी का तबका ऐसा है, मालदार का तबका ऐसा है, दोनों जो है अल्लाह की नाफरमानी में लगे हुए हैं। तो हमारे माशरे में, हमारे मुसलमान के तबके में, हमारी जिंदगियों में कहां से सुकून आएगा, कहां से इत्मीनान मिलेगा, और हमारे माशरे के अंदर हादिसात कहां रुकेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सूद लेता है, सूद देता है और गवाह बनता है, अल्लाह की और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की लानत उस आदमी पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मेराज के सफर पे जा रहे थे, ऊपर देखा, रास्ते में देखा कि एक आदमी के पेट में बड़े बड़े अजदहे हैं, बड़े बड़े सांप हैं, बिच्छू हैं, कीड़े पतंगे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कौन से आदमी हैं जिसका पेट फूला हुआ है, हांडी की तरह नजर आ रहा है, और उस पेट के अंदर बड़े बड़े अजदहे नजर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये बंदा दुनिया में सूदखोरी का कारोबार करता था, जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे अज़ाब अता फरमाया। दुनिया में एक छोटा सा कीड़ा हमारे बिस्तर पर आ जाता है और जिस्म के ऊपर चलता है, तो आदमी परेशान होकर, आदमी अपने जिस्म को मचलते हुए, तड़पते हुए अपने लिबास को बिखेर देता है, अपने जिस्म को हिला देता है। छोटे से जानवर, छोटे से कीड़े को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर अल्लाह की हम नाफरमानी करेंगे, अल्लाह के अहकामात को तोड़ेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जिंदगी गुजारेंगे, तो ऐसे अज़ाबात हैं कि हम इन अज़ाबात को उठा सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो ताकत है? क्या हमारे अंदर वो सलाहियत है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे माशरे की हिफाजत फरमाए, हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब के जिंदगियों में दीन को पैदा फरमाए, अल्लाह के अहकामात को पैदा फरमाए, माल की मोहब्बत को हमारे दिलों के अंदर से निकाले, हमदर्दी को पैदा करे, इज्तिमाइयत को अल्लाह पैदा फरमाए। जो हमारे माशरे में हादिसात हो रहे हैं, रिसेंट पूरे लोगों को मालूम है कि 3 बच्चे, एक मियां बीवी इस दुनिया से कुछ पैसों के खातिर अपनी जिंदगी को खुदकशी कर लिए। दुनिया में भी खसारा था और आखिरत में अल्लाह को जाकर क्या जवाब देंगे? इसीलिए हमें चाहिए कि इन नौसतों को अपनी जिंदगियों से निकालें, हमारे घरों से निकालें, हमारे महलों से निकालें, गरीबों की मदद करें, यतीमों की मदद करें। अल्लाह ने अगर माल दिया है, अपने माल को सही जगह लगाएं। जो आदमी अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लगाता है, सदका खैरात देता है, ज़कात अदा करता है, गरीबों का मदद करता है, यतीमों की मदद करता है, बेवाओं का मदद करता है, गरीब बच्चों की मदद करता है, वही अकोट क़यामत के दिन काम आएगा। वही नाम अमाल में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तराजू में तोलेंगे और ऐसे आदमी का ठिकाना अल्लाह जन्नत में दाखिला इनायत फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े, सुन्नत पढ़े।